اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ پی ایم ایل این کے رہنما انجینئر سعید تنولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج شریک گفتگو میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو پہلا 14 والی بال کامیاب ٹورنامنٹ کے حوالے سے مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا بہترین ایونٹ منعقد کروایا۔ اور اس کے بعد آپ یہ بتائیں سر کہ سیاست، آپ تو انجینئر تھے، سیاست میں آنے کا آپ نے فیصلہ کیوں کیا؟ آپ کا سب سے پہلے شکریہ کہ آپ تنولی ہاؤس پرائم منسٹر کالونی میرے گھر آئے، عزت افزائی کی، اور آپ جاننا چاہتے ہیں میرے سیاسی سماجی اور مختلف پہلوؤں کے حوالے سے، اس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا، سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے پہلا ٹاپک وہ شروع کیا ہے کہ جو کہ میرا ریسنٹلی ہم نے اپنے کمیونٹی کے لیے کام کیا ہے، اس سے آپ نے شروع کیا ہے تو بہت مجھے اچھا لگا۔ ایکچولی میں اگر اپنی ذات کو ایلیبریٹ کروں، ایکسپلین کروں تو اس کے ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ میں بائی پروفیشن تو انجینئر ہوں، لیکن بائی نیچر میں ایک سوشل ورکر ہوں، ایک ویلفیئر مائنڈ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بینگ اے ہیومن اپنی کمیونٹی کے اندر سرو کروں، تو میں انجینئر بعد میں ہوں، پہلے میں ایک ہیومن ہوں۔ تو بینگ اے ہیومن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل جو لائف ہے وہ مور امپورٹنٹ دین دا پروفیشنل لائف۔ تو انجینئر تو ایک پروفیشن ہے، لیکن جو پالیٹکس یا سوشل سروسز ہے یہ میرا پیشن ہے۔ تو میں دونوں چیزوں کو، بلکہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ پی ایم ایل این آپ نے کب جوائن کی؟ ہاں جی، بڑے کیوں جوائن کی اور کب جوائن کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا پشاور، تو یہ سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں، یا اللہ بخشے، میرے بڑے پیارے دوست تھے۔ وہ سراج الحق صاحب تو زندہ ہیں، نہیں سوری، قاضی صاحب جی سراج الحق صاحب جو ہیں وہ ہمارے صوبائی ناظم تھے اسٹوڈنٹ فیڈریس کے جمعیت کے، اور قاضی صاحب سے ہماری بڑی محفلیں ہوئی ہیں۔ میرے پاس ان کے یادیں بھی ہیں فوٹو کی صورت میں، کبھی فارغ وقت میں ہم بیٹھیں گے آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا۔ واہ جی، کیا بات ہے! ان کی وہ صحبتیں، ان کی وہ نشستیں، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اور پھر یہ سراج الحق صاحب نوجوان لیڈر تھے، تو ہم نے ان سے بھی بہت سیکھا، ان کے ساتھ مل کے کام کیا۔ تو بیسیکلی میں نے اپنے جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا آغاز کیا وہ میں نے جمعیت سے کیا۔ اس کے بعد 1996 میں مانسیرا کے مقام پہ ایک کنونشن ہوا تھا، ضلعی کنونشن، اس میں پیر صبر شاہ بینگ اے پریزیڈنٹ پی ایم ایل این صوبائی صدر کے شرکت کی تھی۔ اس میں مجھے میرے دوستوں نے سردار محمد یوسف صاحب اللہ خوش رکھے، جو بعد میں مذہبی امور کے ریسنٹلی منسٹر بھی رہے ہیں، فیڈرل منسٹر، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ ایک یعنی ٹیلنٹڈ اور شائننگ اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں، اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں، آپ کا ایک حلقہ احباب میں ایک انفلوئنس بھی ہے، تو آپ آئیں، آپ پی ایم ایل این میں ہمارے ساتھ جوائن کریں۔ تو میں نے ان سے پوچھا میں کیوں کروں؟ تو انہوں نے بولا دیکھیں، پاکستان کی ترقی اور تعمیر و ترقی کے لیے واحد اس وقت ایک ایسی جماعت ہے جو اگر اس کے کاموں کو آپ سائڈ پہ کر دیں تو پیچھے، اس نے مجھے پہلے ہزارے کی مثال دی، کیونکہ میرا تعلق ڈسٹرکٹ مانسیرا سے ہے، تناول سے ہے۔ تو اس نے بولا آپ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ مسلم لیگ کے کام نکال دو تو پیچھے تو آپ کے پاس 73 کا پاکستان بچتا ہے، 77 کا پاکستان بچتا ہے۔ تو باقی چیزیں جو اس وقت ہم نے اسٹڈی کی، اس وقت 2 فلسفے تھے، ایک تھا لیفٹ کا اور ایک رائٹ کا۔ آپ اچھی طرح سینئر جرنلسٹ آپ کو پتہ ہے، تو میرے جو فور فادر تھے وہ بھی رائٹ ونگ سے بلانگ کرتے تھے، تو یہ رائٹسٹ پارٹی تھی پی ایم ایل این اس وقت۔ تو چونکہ میں پہلے بھی جمعیت میں تھا اور پھر آئی جی آئی میں ان جماعتوں کا اشتراک بھی تھا اور ایک ہی مشن کے لیے کام کر رہے تھے، تو ایک ذہن سازی تھی کہ ہم رائٹسٹ ہیں۔ اور اس وقت ایک پاپولر پارٹی تھی بس پاکستان مسلم لیگ نون،
اور اس میں نواز شریف ایک بڑی قیادت کے طور پر پاکستان میں ابھرے تھے مسٹر بھٹو کے بعد. تو اس کی میجک شخصیت اور اس کی پالیسیاں جو ہیں، معاشی پالیسیاں ہیں، سیاسی پالیسیاں ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے میں نے 1996 میں پی ایم ایل این جوائن کیا. 1996 میں آپ نے پی ایم ایل این جوائن کیا. اس سے پہلے آپ جماعت اسلامی کے تھے. جمعیت میں تھا. اچھا، میں اگر آپ کی بات کو کوٹ کروں، جمعیت کی سیاست میں اور پی ایم ایل این، وہاں سے آپ نے کیا سیکھا اور ان سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ دیکھیں، جمعیت میں نے بہت کچھ سیکھا. آپ اگر بہت سارے پارٹیز کا آپ سرجری کریں تو حسن اقبال جیسے، سعد رفیق جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹ لیڈر آپ کو ملیں گے جو کہ ان کی نرسری جمعیت میں رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں آج جو کچھ بھی ہوں اس کے اندر پالیٹکس کے جو سکلز ہیں یا جو اسٹریٹجک پرسنالٹیز کا انفلوئنس ہے، وہ میں نے جو پایا ہے اپنی شخصیت میں، وہ میں نے جمعیت میں. کیونکہ جمعیت ایک سیاسی جماعت کا نام نہیں تھا، وہ ہماری اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ ہفتہ وار ہماری تدریسی نشستیں ہوتی تھیں. ہمیں وہ بتاتے تھے کہ ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کن اقدار کا خیال رکھنا ہے. اور پارٹیاں بھی تھیں اسٹوڈنٹ پارٹیز، لیکن میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں جمعیت کے منشور سے یا اس کے جو پروگرام سے، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے پولیٹکس کرنے کا وہ انتہائی نفیس ہے اور ہر کوئی تقریباً اس سے متفق ہے. اور میں اسی چیز کو دیکھ کر میں نے اس کو جوائن کیا تھا. اور میں آج سمجھتا ہوں کہ میری شخصیت کے اندر آج جو قائدانہ چیزیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، لیڈرشپ رول کی میرے اندر جو کانفیڈنس ہے، یہ مجھے جمعیت دیتی ہے. انجینئر، اگر ہم بات کریں لوکل سیاست کی، اگر ہم بات کریں حلقہ 63 کی، پی پی 19 اور پی پی 20 کی، تو دو بڑی پارٹی ہیں. ایک پارٹی کا نام ہے سرور خان گروپ اور دوسری پارٹی ہے پی ایم ایل این کی، عمر فاروق گروپ. آپ مقامی بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، کیا فرق ہے ان دونوں پارٹیوں کی سیاست میں؟ دیکھیں، اگر آپ ان دونوں پارٹیز کے پولیٹیشنز کو دیکھیں تو بیسیکلی پی ایم ایل این کے عمر فاروق صاحب ہیں، اور جو یہاں پہ ضلعی صدر بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کا چہرہ بھی ہیں، فیس بھی ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کا چہرہ اب میرا خیال میں سرور خان صاحب نہیں ہے. ملک تیمور صاحب شاید غالباً اب پی ٹی آئی کے رہنما یہاں پہ ہیں، اور سرور خان صاحب غالباً میری جو معلومات ہے وہ پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ گئے ہیں. لیکن اگر ایز اے پولیٹیشین ان کی پرسنالٹیز کو دیکھا جائے تو دونوں کی پرسنالٹی یونیک ہے. آپ اختلاف کریں کسی بھی پرسنالٹی سے تو ذاتی اختلافات سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پولیٹیکل اپروچ اور ان کی سٹارٹس کو جو ہے اسٹڈی کرنا چاہیے. تو سرور خان صاحب بینگ کہ ہیومن بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، لیکن انہوں نے جو اوپر نیچے کئی پارٹیاں بدلی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر کے اور تھاٹ کے اور اسکول آف تھاٹ جو پولیٹکس کا جو میں نے سیکھا ہے، جو میں سمجھتا ہوں، سرور خان صاحب نے بہت غلطیاں کی ہیں سیاست میں. سرور خان نے بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑی پارٹیاں تبدیل کی ہیں، اس سے آگے چلتے ہیں. پھر میں بات کروں سرور خان گروپ کی، بات میں کروں پی ایم ایل این کی، عمر فاروق گروپ کی. ان دونوں سیاستدانوں نے، ان دونوں پارٹیوں نے حلقہ پی پی 19، پی پی 20 اور 63 کی عوام کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں، عمر فاروق صاحب جو ہیں یہ 2018 کے بعد ایک ذمہ دار پی ایم ایل این کے سامنے ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو چہرہ یہاں پہ میں بات کر دیگی کی کر میں اسی طرف آتا ہوں. چونکہ 2018 سے پہلے عمر فاروق صاحب چودھری نثار علی خان کے ساتھ حصہ تھے. اور اگر آپ اس پوری ٹیم کا کام دیکھیں، کیونکہ وہ بھی نواز شریف کی ٹیم تھی، چودھری نثار علی خان اور عمر فاروق صاحب، اگر آپ دیکھ لیں اس واک اینڈ میں، اگر آپ چودھری نثار اور عمر فاروق کے جو مشترکہ کام ہے ان کو اگر آپ مائنس کر دیں تو آپ کو کیا نظر آئے؟ آپ اور دور نہ جائیں، میری کالونی میں دیکھ لیں، دو اتنے اچھے سکول جو ہیں اچھے لیول کے، وہ چودھری نثار علی خان نے وفاق سے فنڈ لا کے یہاں پہ بنائے ہیں. آج ان دو سکولوں کی وجہ سے ہماری اس ریزیڈینشیل کالونی جو ہے پرائم منسٹر کالونی، اس کی ورتھ میں، اس کی ویلیو میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے. لوگوں کا رجحان پیدا ہوا ہے، یہاں لوگ آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ واقع میں بھی آپ دیکھیں
واقعند کے مزدوروں کے لیے آپ کو یاد ہوگا جب ہیلی کاپٹر پہ میاں صاحب کے ساتھ چودھری نثار علی خان اور عمر فاروق صاحب دونوں آئے تھے، تو مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے کہ چودھری نثار علی خان بی کے پی ایم ایل این منسٹر کے پیٹرولیم کے غالباً منسٹر، انہوں نے میاں صاحب سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ جانا ہے تو میرے حلقے کے ورکروں، یہ جو لیبر ہے پی او ایف کے کارکنان، ان کو آپ ان کے مطالبات تسلیم کر لو۔ تو میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جہاز پر بیٹھتے ہوئے کہا کہ یہ کارکنان آپ کے نہیں، میرے کارکنان ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ ان کی جائز مطالبات کو تسلیم کروں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ میاں صاحب نے پھر ان کے لیے اعلانات بھی کیے تھے اور وہ ان کے مطالبات تسلیم بھی کیے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعات اور یہ ٹیکسلا اور اس ایریے میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، گویا وہ عمر فاروق صاحب کے بحیثیت عمر فاروق صاحب کے نہ دیکھے جائیں، بلکہ وہ میاں نواز شریف کی جو اس وقت کی 2013 سے 2018 کی ٹیم تھی، اس میں چودھری نثار علی خان صاحب اور عمر فاروق صاحب دونوں اکٹھے تھے، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ انفارچونیٹلی 2018 کے الیکشن میں دونوں رستے میاں نواز شریف کے اور چودھری نثار علی خان کے جدا ہوئے۔ اس کے بعد عمر فاروق صاحب انفارچونیٹلی اپوزیشن میں رہے اور یہاں سے جو پروونشل کی سیٹ ہے وہ جیت گئے پی ٹی آئی سے ملک تیمور صاحب، اور قومی اسمبلی کی جو سیٹ ہے وہ سرور خان صاحب جیت گئے۔ تو گویا کہ یہ گزشتہ جو 5 سال گزرے ہیں وہ عمر فاروق صاحب نے اپوزیشن میں گزارے ہیں، لہٰذا میرا خیال ہے کہ ان کی پرفارمنس یا کارکردگی کو ان 5 سالوں میں جانچنا جو ہے وہ انصاف نہیں ہوگا، زیادتی ہوگی۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کی آمد یقینی ہے یا کچھ رکاوٹیں ہیں ابھی سے؟ میں جو ذاتی طور پہ میری فیملی کے کچھ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو چارٹرڈ کی تیاری میں آ رہے ہیں، میرے کزن اور بھائی شمشاد احمد خان تنولی صاحب جو کویت میں ایک ممتاز کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیت ہے، میری آج بھی ان کے ساتھ 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے شیڈول بھیجا ہے۔ تو میری جو انفارمیشن ہے، جو ہماری ذاتی انفارمیشن ہے، میرے وہ بھائی بھی ہیں کچھ، میرے کزن ہیں، وہ بھی میاں نواز شریف کے ساتھ اس چارٹرڈ تیاری میں آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دبئی کے اندر جو پورا شیڈول دے دیا گیا ہے، جو 7 چارٹرڈ تیاری میں ان کے ساتھ اوورسیز پاکستانی جو ان کے ساتھی ہیں، جن میں میرے کزن شمشاد احمد خان تنولی بھی شامل ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ میڈیا رپورٹ سے ہٹ کر مجھے جو ذاتی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق بھی میاں صاحب کا پورا پروگرام ہے، اور 21 اکتوبر کو ان کا یہاں لینڈ اسلام آباد یا لاہور، میرا خیال میں اسلام آباد میں لینڈ کرنے کا جو پروگرام ہے، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن شاید ابھی سیکرٹ ہے یا اوپن ہے، لیکن اسلام آباد میں میری ذاتی انفارمیشن ہے کہ وہ اسلام آباد میں لینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کی ذاتی انفارمیشن یہ ہے کہ وہ اسلام آباد میں لینڈ کریں گے۔ اگر خالد ارمانی یہ بولے، میں 99.99% آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ میاں صاحب کی آمد یقینی ہے۔ 1% اگر میں بولوں کہ میاں صاحب پاکستان نہیں آئیں گے، واپس انگلینڈ جائیں گے، کیا بولیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ قائد کی جو اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، یہ اس کا استحقاق ہے۔ میں تو آج تک کی جو انفارمیشن ہے یا جو حالات ہیں اس کے مطابق میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو انفارمیشن ہے وہ 100% ہے کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن وہ چینج بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قائد کی اسبابدید ہے کہ اگر وہ اپنا پروگرام 1-2 دن ملتوی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی آسمان گرنے والا نہیں ہے۔ اگر آئے، جان کی مان چاہوں، اگر آئیں تو میں بولوں گی یہ ڈیل نہیں، انٹرنیشنل ڈیل کے تحت آ رہے ہیں، کیا بولیں گے آپ؟ دیکھیں، پاکستان میں 75 سال سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول، اس سے انکار کرنا تو بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے سورج نکلا اور بندہ کہے کہ سورج نہیں ہے۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سابقہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا ہو اور اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو کیا آپ اس کو ڈیل کہیں گے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں گن رہے ہیں، آپ معذرت کے ساتھ 47 سے ہی ہمارا ملک آزاد ہوا، اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ کے جتنی حکومتیں بھی آئیں، سیاسی حکومتیں آئیں، کوئی ایک ایگزامپل مجھے آپ دیں معذرت کے ساتھ کہ ایک کامن مین کے لیے انہوں نے کیا کیا، گیو می ون ایگزامپل۔ دیکھیں، کامن مین کے لیے کیا کیا،
کیا میاں نواز شریف جب پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تو انہوں نے مزدور کے لیے، ڈرائیور کے لیے یلو کیب کا پروگرام دیا. میں ذاتی طور پر میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ اس اسکیم سے لاکھوں جو بے روزگار ڈرائیور تھے ان کو روزگار ملا. یہ بھی ایک کامن مین کو سہولت فراہم ہوئی. باقی آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو موٹر ویز کا نیٹ ورک بنا اور اس میں کم خرچ میں آپ لمبا فاصلہ کم خرچ میں آپ پہنچ سکتے ہیں. ورنہ اگر کسی کو پہلے جانا ہوتا تھا، آپ دیکھ لیں موٹر وے پہ جو بسیں چل رہی ہیں، کیا اس میں سارے انڈسٹریلسٹ یا کوئی بڑے امیر زادے سفر کرتے ہیں؟ کیا کامن مین ان بسوں میں سفر نہیں کرتا جو موٹر وے پہ؟ تو آج جو موٹر وے کا نیٹ ورک ہے تقریباً 2500 کلومیٹر کا نیٹ ورک ہے پاکستان. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 2500 میں سے 1 کلومیٹر بھی کسی دوسرے نے نہیں، صرف میاں محمد نواز شریف نے یا اس کی پارٹی نے مختلف ادوار میں بنایا ہے. اور اگر آپ اس موٹر ویز کے نیٹ ورک کو، جال کو آپ مائنس کر دیں تو پیچھے وہ کھنڈرات بجتے ہیں. آپ کو اللہ بخشے بے نظیر بھٹو کو، آپ کو یاد ہوگا جب پنڈی اسلام آباد کی لاہور اسلام آباد کی موٹر وے کا افتتاح کیا تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کی شدید مخالفت کی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایکسیس فارم ٹو مارکیٹ روڈ بنانے چاہیے، نہ کہ ہمیں موٹر ویز بنانے چاہیے. پاکستان موٹر ویز کا متمم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اگر موٹر ویز نہ ہو تو یہاں پہ آپ کو خطرات نظر آئے. آپ موٹر وے کی بات کر رہے ہیں، آپ یلو کیب کی بات کر رہے ہیں. کامن مین کو تو سرد وقت کی روٹی چاہیے، تعلیم چاہیے، ہیلتھ چاہیے. دیکھیں ارمانی صاحب، آپ تعلیم بتائیں. آپ تعلیم وہ کر سکتا ہے جس کے پاس وسائل ہوں. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. غریب کو کھانے کے لیے آٹا نہیں مل رہا، غریب کو تعلیم نہیں مل رہی، غریب کو ہیلتھ کی سہولت نہیں مل رہی. کیا جواب ارمانی دیں گے صاحب آپ صحیح اس طرف؟ کہتے آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن آج موٹر وے پہ وہ جائے گا جس کے وسائل ہوں گے، آپ جائیں گے، میں جاؤں گا یا دوسرا بندہ جائے گا. ارمانی صاحب آپ کی جو یہ سوچ ہے وہ آج کے لحاظ سے بالکل درست ہے، لیکن اگر آج کی جو مہنگائی اور انفلیشن ہے، جو مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتیں ہیں، ان کو اگر آپ 2013 پہ دیکھیں اور پھر 2018 تک اس کو دیکھیں 2013 سے 18 تک ڈالر جو ہے 105 پہ رہا. اب آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ گراف چیک کریں تو 5 سال کرنسی سٹیبل رہی. پاکستان کی انفلیشن 4 سے 5% رہی، آج 40 سے 45% پر پہنچی. آخر یہ یہاں تک پاکستان کیسے پہنچا؟ میاں نواز شریف کے دور میں آٹے کا ریٹ 2013 میں کتنا تھا، پھر آپ دیکھ لیں 2018 میں کتنا تھا. اور پھر جب عمران خان صاحب جب حکومت سے فارغ ہوئے، ان کی خلافت میں اعتماد کامیاب ہوئی، اس دن آٹے کا پر کے جی ریٹ کیا تھا؟ ڈالڈا جو عام آدمی استعمال کرتا ہے 2013 میں پر کے جی ریٹ کیا تھا اور 2018 میں کیا تھا، اور پھر جب عمران خان کو فارغ کیا گیا تو ریٹ کیا تھا؟ آپ جتنی بھی کامن مین کی ضروریات کی چیزیں ہیں، ان اشیاء کی آپ اگر قیمتوں کا موازنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میاں نواز شریف نے عام آدمی کے لیے 5 سال جو وہ رہا، تقریباً اس کی پارٹی سمیت تمام اشیاء جو خورد و نوش کی ہیں، جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، ان چیزوں کی قیمتوں کو بالکل کنٹرول میں رکھا. اور آج جو آپ کو صبح قیمتیں اور شام قیمتیں اور نظر آ رہی ہیں، یہ ان کارروائیوں یا ان جو وہ بزدار جیسے لوگوں کو لا کے انہوں نے لگایا، اور بشرا بی بی اور پنکی پیرنی کے جو جادو اور وہ ٹونے ہوئے، آج پاکستان جادو اور ٹونے کے طلسم میں جکڑا ہوا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس طلسم اور جادو کے اندر جکڑے پاکستان کو ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے جس نے پہلے بھی یہ ثابت کیا. اس وقت انڈیا سے ہم آگے جا رہے تھے جب واجپئی لاہور آیا تھا، آپ کو ارمانی صاحب یاد ہوگا، بڑے بڑے لیڈر پاکستان آتے ٹرسٹ کرتے تھے. پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ جو ہے ہمارے اوپر ٹرسٹ کرنے کی بجائے ہمارے پاکستان آنے کا پسند نہیں کرتے. آج پھر ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے جو پھر پاکستان کو دوبارہ اس پٹڑی پر چڑھے جہاں سے 2017 میں ان کو جب نااہل کیا گیا تھا بیٹے سے تنہا لینے کی وجہ سے.
دوبارہ اس کے جس طرح ڈیریل ہوا تھا وہیں سے وہ شروع کرے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ اس ڈولتی کشتی کو دوبارہ ساحل کے کنارے پہ لگائے گا، اور اس پاکستان کو جس طرح پہلے بجلی کے اندھیروں سے نکالا تھا 2013 سے 18 کے درمیان، بجلی کے اندھیرے ختم کیے تھے، پاور پلانٹس لگائے تھے، دہشت گردی کا بہت بھلا تھا اس وقت پورے KPK کے اندر، بلکہ پنجاب کے اندر بھی مساجد تک محفوظ نہیں تھی، اور بلوچستان کو آپ دیکھ لیں کہ نو گو ایریاز بن گئے تھے، کراچی کے اندر کیا حالات تھے، میاں نواز شریف نے آ کے پورے پاکستان کو پرامن بنایا، اب بجلی کے اندھیرے ختم کیے، بس یہی اس کا جرم تھا، یہی، کیونکہ وہ جمہوریت پسند لیڈر، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، پہلے اس کو نااہل کیا گیا، پھر اس کو جیل میں ڈالا گیا، اس نے جیلیں کٹی، آج کل کے لیڈروں کی طرح وہ نہ اس نے پریس کانفرنس کی، جب آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف نے مارشل لا لگایا تھا، اور جب ایک میجر جنرل نے اس کے اوپر آ کے پستول تانا تھا اور کہا تھا کہ آپ ریزگنیشن پہ سائن کریں، تو اس نے بولا تھا دس ول بی اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کہ عام آدمی کا جینا محال، بے روزگاری، لاقانونیت انتہا کو پہنچ گئی۔ ایسے حالات میں میاں نواز شریف کی آمد ہے۔ میاں نواز شریف آنے کے بعد کیا گل کھلائیں گے؟ معذرت کے ساتھ کیا بولیں گے آپ؟ ارمانی صاحب، اقتدار کوئی پھولوں کی سیج نہیں، اور پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان کو سب سے پہلے ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم منتشر ہو چکے ہیں، کچھ نادان سیاستدانوں نے اس ملک کے نوجوانوں کو غلط راستے پہ ڈال دیا، اور قوم کا جو اتحاد تھا اس کو پارا پارا کر دیا۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف آئے گا اس قوم کو متحد کر کے ایک کرے، سب سے پہلے ایک کرے گا۔ جب ہم ایک ہو گئے انشاءاللہ ہم تمام چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، وہ اس قوم کو تیار کرے گا کہ یہ چیلنج کے لیے تیار ہو جائے، اور مشکلات ہوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا جب 2013 میں بھی آئے تھے تو انہوں نے پہلے 2 سال بہت چیلنج میں گزارے تھے، اور لوگ باتیں کرتے تھے کہ جی شہباز شریف ڈیٹیں دیتا تھا، اس تاریخ کو یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، فلانی تاریخ کو ختم ہو جائے گی، تو میاں صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب آپ تاریخی نہ دیں، لیکن ہم قوم سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ تاریخی ختم کریں گے اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے، اور میاں صاحب نے وہ وعدہ پورا کیا۔ آج میاں صاحب نے لندن سے جب انہوں نے تہیہ کیا کہ مجھے پاکستان جانا ہے، تو انہوں نے ایک تہیہ کیا، ہم نے پاکستان کو دوبارہ ترقی کی شرح پہ گامزن کرنا۔ تو مجھے امید ہے کہ جب ارادے سچے ہوں اور پختہ ایمان ہو تو دنیا کا کوئی چیلنج نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ میاں صاحب آئیں گے، اس ملک کو دوبارہ پٹری پہ ڈالیں گے، اور ترقی کی منازل انشاءاللہ پاکستان طے۔ 16 سال 16 مہینے 18 مہینے آپ کی نگراں حکومت تھی، اس وقت آپ کے میاں صاحب نے یہ فارمولے استعمال کیوں نہیں کیے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، کیوں خاتمہ کیا گیا؟ اگر اس وقت عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتی، ارمانی صاحب آج مجھے یہ سوال نہ کر رہے ہوتے، کیونکہ پاکستان تو بینکرپٹ ہو چکا تھا۔ ان کا جو اسٹیٹ بینک کا FBR کا جو چیئرمین تھا شبر زیدی، اس نے کیا ٹی وی پہ آ کے نہیں بتایا تھا کہ پاکستان بینک ڈیفالٹ ہو چکا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا، تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک ڈیفالٹر کنٹری کو، بینک ڈرافٹ ڈیفالٹ کنٹری کو دوبارہ قوم نے قربانی دی، اور انہوں نے اپنے سیاسی ایسٹ کو بھی یوز کیا، لیکن انہوں نے پاکستان کو بچایا۔ آپ کو یاد ہے سری لنکا کے ساتھ کیا ہوا؟ جب وہ بینک ڈیفالٹ ہوا تو اس قوم کی کیا عزت تھی؟ لوگوں کے ہاتھ ایسے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے، کوئی ان کو تیل دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے، میں قطر میں میرے ساتھ بہت سارے سری لنکن دوست ہیں جو یہ اپنی حالت بتاتے ہیں، اور وہ کہتے تھے تنولی صاحب دعا کریں آپ بینک ڈیفالٹ نہ کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بینک ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ PMLN نے یہ جو 16 مہینے حکومت نہیں کی، عثمانی صاحب آپ اس کو حکومت کہتے ہیں، یہ تو حکومت نہیں بلکہ قوم کے لیے، ملک کے لیے قربانی دی، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات پہ اکڑوں، قوم کے لیے قربانی دی، اپنے آپ کو صاف کیا، اپنے آپ کو مقدمات سے بچایا۔ دیکھیے وہ مقدمات تو جیلی تھے،
ارمانی صاحب آپ بھی اپنے دل سے ذرا ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ جو میاں صاحب کے جو مقدمے بنے تھے اس کو ہائی جیکر بھی بنایا گیا اور سزائے موت بھی سنائی گئی ہائی جیکر کے طور پہ. اسی طرح جو مقدمے میاں صاحب کے خلاف بنے، اب کبھی رات کو سوتے وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کیا وہ سیاسی مقدمے نہیں تھے؟ اگر وہ سیاسی مقدمے تھے جو وہ جج بھی بول پڑے، جسٹس صدیقی بول پڑا، وہ جج وہ جو مر گیا اللہ اس کو جنت، جج ارشد، وہ بھی بول پڑا اور وہ اسی غم سے اس نے جان دے دی، وہ فوت ہو گیا. کیوں؟ اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ اس نے ایک بے گناہ کو بے گناہ سزا دی. اور جب جج بول پڑے، وکلاء بول پڑے، ہر کوئی بول پڑا، تو کیا وہ المانی صاحب کیا وہ سزائیں کوئی قانونی تھی؟ جب وہ سزائیں قانونی نہیں تھی تو ارمانی صاحب ان سزاؤں سے نکلنا کیا غیر قانونی ہے؟ 16 مہینے کی حکومت بنانا، عمران خان کی حکومت توڑنا، یہ فیصلہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے لیے بہتر تھا یا پھر عمران خان کو 5 سال دیتے وہ بہتر تھا؟ آپ نے ایک اور بڑا اچھا سوال کیا. اگر پی ایم ایل این اس وقت کچھ بھی نہ کرتی، خاموش بیٹھی رہتی، تو پی ٹی آئی والے تو خود کہتے ہیں کہ ہم فعال ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب آپ کو خراب کر گیا. نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے بات مکمل کرنے دیں. ارمانی صاحب سب سے آسان کام یہ تھا کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے، کچھ بھی نہ کرتے. منار خان ڈی فیم ہو چکا تھا، ان پاپولر ہو چکا تھا، مہنگائی اور ملک کو جس دہانے کی طرف وہ لے گیا تھا، عوام متنفر ہو چکی تھی. مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کے لیے بہترین یہ تھا کہ کچھ نہ کریں، ان کو فعال ہونے کا انتظار کریں. لیکن انہوں نے سیاسی فائدہ حاصل نہیں کیا، انہوں نے ملک کو بچانے کے لیے آ گیا ہے. اور دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں ملک حکومت توڑنی، یہ میرا خیال میں مناسب نہیں. اس کی حکومت توڑی نہیں، ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے اس کے خلاف ایک عدم اعتماد آئی پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کے اوپر بینگ وزیر اعظم عدم اعتماد کیا پارلیمنٹ نے کہ ہمیں آپ ایز اے وزیر اعظم قبول نہیں ہے. توڑنے کی بات تب ہم کریں ارمانی صاحب جب 58(2)B کے تحت حکومتیں توڑی جاتی تھی، گورنر رول لگائے جاتے ہیں، پریزیڈنشل رول لگائے جاتے ہیں، وہ توڑنی ہوتی ہے. یہ تو ایک جمہوریت کے پروسیس کے تحت، اس کو پہلا پرائم منسٹر ہے جس کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پروسیس کی بات کرتے ہیں. اگر میں بات کروں آئین اور قانون کی، کوئی بھی نگراں حکومت آئے وہ پابند ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرانے کی. دلی درست الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیا بولیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کرانا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگران گورنمنٹ دونوں آئین کو جواب دہ ہیں. پولیٹیکل پارٹیز بینگ اے پی ایم ایل این کارکن کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کسی بھی وقت الیکشن کے لیے تیار ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی آج کل جو ایکٹیویٹیز پی ایم ایل این کی چل رہی ہیں اس کے اندر لوگ جو شخروئی دکھا رہے ہیں. ہماری پارٹی ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہے. اب الیکشن کرانا پی ایم ایل این یا پیپل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ہمیں الزام دیں کہ الیکشن نظر نہیں آ رہے. اگر الیکشن ڈیریل ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون تحریک چلائے گی. اور صرف ایک بات ہے جو معذرت کے ساتھ یہ الفاظ آپ نے اس وقت استعمال کیوں نہیں کیا جب آپ کی حکومت 16 ماہ آپ کی حکومت تھی؟ تو اس وقت تھوڑا آپ کے پاس تھا، امر آپ کے پاس تھا، تو اس میں کون سی کام ہم نے نہیں کیا؟ کون سی؟ میں الیکشن کی بات کر تو الیکشن تو دیکھیں پاکستان کے آئین کے مطابق میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اپنے آخری دن اپنے آفس میں کام کیا اور وزارت عظمیٰ چھوڑی، وہ آئین کے مطابق چھوڑی. اور پھر آئین کے مطابق نگران حکومت مارت وجود میں ہے. یہ میاں شہباز شریف ایز اے پرائم منسٹر اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ الیکشن کرائے، اس کو آئین کے مطابق اپنے ٹینیور کو کمپلیٹ کرنا تھا. اور اس نے اپنے آئین کانسٹیٹیوشن کے مطابق دو دن پہلے نیشنل اسمبلی کو ڈیسالو کیا اور وہ آئین کے مطابق تھا. اور پھر اس کے بعد آئین کے مطابق نگران گورنمنٹ بنی. نگران گورنمنٹ بننے کے بعد اس کے بعد میاں شہباز شریف یا پی ایم ایل این یا ان کے الائٹس کی ذمہ داری باقی نہیں رہی کہ وہ الیکشن کروائے. اس کے بعد یہ جو ایک نئی مردم شماری کے مطابق
ری ارینجمنٹ آف دا کنسٹیچوئنسیز تھا. اس ساری چیزوں کی ذمہ داری پھر آئین کے مطابق نگران گورنمنٹ کی تھی اور انہوں نے یہ کرنا اور الیکشن بھی انہوں نے کرنا. مگر میں یہ بولوں انجینئر صاحب کہ آپ بھول جائیں الیکشن ہوگا, آپ بھول جائیں یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں, آپ کے الیکشن ہوگا. پہلے چھترول ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا, اس کے بعد نہایت معذرت کے ساتھ نمبر ہے پی ایم ایل این کا, اس کے بعد نمبر ہے پاکستان پیپل پارٹی کا, اس کے بعد نمبر آئے گا مولانا فضل الرحمان گروپ کا, اور ٹیکنوکریٹ کا حکومت آئے گی اور پرولانگ چلے گی. کیا بولیں گے؟ دیکھیں یہ کوئی موسم ان کے ساتھ پہلی دفعہ تھوڑی ہوئی, ان کی ہماری پارٹی کی تو ہمیشہ سے حکومت کتنی دفعہ گئی ہے. آپ دیکھ لیں 88 میں چیف منسٹر تھے میاں نواز شریف صاحب, 90 میں ان کو فارغ کیا گیا یہ اسمبلی توڑ کر. اس کے بعد آپ دیکھ لیں 90 میں بے نظیر بھٹو صاحب آئیں, ان کی اسمبلی کو توڑا گیا. پھر میاں صاحب آئے 97 میں, 99 میں ان کی حکومت کو ختم کر کے مارشل لا لگا دیا گیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کو تمام کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا, پھر 8-9 سال وہ فرد واحد حکومت کرتا رہا. اس کے بعد بڑی مشکل سے سیاسی جماعتوں نے جدوجہد کر کے, اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی سیاسی جدوجہد ہے, مولانا فضل الرحمان کا بھی حصہ ہے, لیکن بڑا حصہ تو اس میں میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا تھا. اس کو ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, جب وہاں پہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کیا بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2008 میں واپس ڈیموکریسی بحال ہوئی, اور پھر اس ڈکٹیٹر کو اسی اسمبلی نے فارغ کیا. اور پھر کیا ہوا, ہم نے سمجھا کہ ڈیموکریسی بحال ہوگی. عمران خان کو پی ٹی آئی کو موقع دیں گے الیکشن لڑنے کا یا آؤٹ ہوگی؟ میں بینگ اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس بنیاد پہ سیاست سے آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی کو پسند نہیں ہے. لیکن اگر اس کے کچھ جرائم ہیں, میاں نواز شریف نے بھی ہر دور میں قانون اور آئین کا سامنا کیا ہے, جیلوں میں گئے ہیں, اور پھر قانون کے مطابق عدالتوں سے فیصلوں کی روشنی میں ان کو جو بھی ملی ہیں ریلیف ملے ہیں یا ان کو بری ہوئے ہیں ان الزامات سے, وہ عدالتوں سے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو بھی عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں تو ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. میں بینگ اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کبھی نہیں چاہوں گا کہ صرف اس لیے کہ وہ کسی کو پسند نہیں وہ اس کو الیکشن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ بینگ اے پولیٹیکل پارٹی کا نہیں بلکہ ایک ملیٹنٹ ونگ کا کردار تھا, جس کی میں آپ دیکھ لیں شہداء کے ان یادگاروں کو کی بے حرمتی کی گئی, جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا. آپ اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں, لیکن ہم بحیثیت قوم کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہماری قوم کے وہ جو ایک فخر کا مقام ہے, ہمارا مضبوط پاکستان کا نشان ہے جو ہماری فوج ہے. بینگ اے فوج ایک ادارہ ہے, لیکن ہمارے لیے وہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ سلامتی کا ضامن جو سمبل ہے اس کے تقدس کو خراب کیا جائے. ہم بالکل ان کی اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں, بلکہ ہم بینگ اے اینٹی پارٹی کے نہیں بلکہ ان کے کتنے لیڈروں نے, فرق حبیب جیسے کارکن نے بھی کہہ دیا کہ 9 مئی کے واقعات ان کی وکالت نہیں کی جا سکتی. وہ کیوں بول رہا ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا نہیں, مجھے آپ ایک بات بتائیں, آج تک کسی پارٹی نے یہ جرت کی ہے کہ جی ایچ کیو جو کہ پاکستان کی سلامتی کا مرکز ہے اس کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے؟ یہ تو مائٹ از رائٹ کا نظام قائم کرنا چاہتا تھا, یہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے اثر رسوخ میں لانا چاہتا تھا. یہ وہ چاہتا تھا جو لیبیا میں ہوا. ایسا ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی لاٹھی کے زور سے اقتدار میں ہے. اسٹیبلشمنٹ سے تو بس آگے چلیں گے. عمران خان جیل چلا گیا اور میں بحیثیت سینئر صحافی, میری عمر بیت گئی ہے صحافت میں, میں ایک ہی چیز دیکھ رہا ہوں,
جب تک عمران خان زندہ ہے سیاستدانوں کے لیے عذاب ہے. جیل چلا گیا, کیا جیل جانے کے بعد اس کا ووٹ بینک میں کمی آئی ہے؟ آپ کی فیلنگ کیا ہے؟ بے حیثیت صحافی میں بول رہا ہوں, اگر پہلے اس کا 50% ووٹ بینک تھا, ابھی 70% آ گیا ووٹ بینک, اس کے ووٹ بینک کو آپ کس طرح توڑیں گے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کا ووٹ بینک توڑنے کی بات نہیں ہوتی, یہ عوام کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ میں کس کو. عوام کی بات کر رہا ہوں, میں عوام کی بات کر رہا ہوں, یہ عوام کی چوائس ہے. میں زمینی حقائق کی بات کر رہا ہوں, میں گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں نہایت معذرت کے ساتھ. میرے گھر کے 4 ممبرس ہیں, سوری 3 میری بیٹی ہیں, ایک میرا بیٹا یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے جو کیمرہ مینی کی فرائض انجام دے رہا ہے. 3 میری بیٹی ہیں پی ٹی آئی, بیٹا میرا پی ٹی آئی. میری ہمدردی پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. کیا بولیں گے آپ؟ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں, دس از کالڈ دا ڈیموکریسی, وی ریسپیکٹ دس ڈیموکریسی. میرا اگر بیٹا یا بیٹی بھی اگر کسی میرے علاوہ کسی اور پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں یا ان کو پسند کرتے ہیں, تو میں بھی اپنے بچوں کو جس طرح آپ نے آزادی دی ہے میں بھی اپنے بچوں کو آزادی دوں گا. لیکن اب یہ بھی ذہن میں رکھیے رحمانی صاحب, ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. یہ ہمارے بچوں کو گمراہ کیا گیا ہے, ان کی غلط ذہن سازی کی گئی ہے. یہی اب ہم نے اپنے بچوں کو, اس قوم کو یہ بتانا ہے کہ حقیقت کیا ہے. اور حقیقت تو یہاں ہو چکی ہے کہ یہ جو ایک کیموفلیج کیا ہوا پروگرام تھا وہ ایکسپوز ہو گیا. اور پھر جب عمران خان کو قانون کے دائرے میں لایا گیا تو کیوں یہودی لابی نے پوری ورلڈ سے اس کی حمایت کی؟ آپ ارمانی صاحب یہ دیکھیے, یہ عالمی سازش ہے. آپ عالمی سازش کی بات کرتے ہیں, یہودیوں کی بات کرتے ہیں. یہودی اور انصارہ آپ کے کبھی بھی دوست نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں بھی قرآن کو کوٹ کروں, بحیثیت ایک مسلمان پولیٹیشین آپ چھوڑ دیں. فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سمن بکمن امین پاملائیا کیا ہو؟ دیکھیں, میں اس بات سے کیا بولیں گے آپ؟ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے, پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, اس کو عالمی سطح پہ رول ادا کرنا چاہیے. ایک پاکستان نہیں, میں اسلامک ممالک میں کی بات کر رہا ہوں. اسی کی طرف جا رہا ہوں. پاکستان ان سب کو بیس بینگ اٹامک پاور, پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے اسلامک ممالک کو, نہ صرف فلسطین کے مسئلے پہ بلکہ کشمیر کے مسئلے پر. اور پھر افغانستان بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی مسائل ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ مسلمان ملک جن کی معیشت مضبوط ہے وہ دفاعی طور پر کمزور ہے. اور جو پاکستان اٹامک پاور ہے, ہم اپنے روٹی سب سے بڑا اٹامک پاور کیا ہے ہمارے پاس؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. لیکن اس سے دور ہو چکے ہیں نا. کلمہ شہادت ہم نام کی مسلمان ہیں. وہ اس کے جو روح ہے اس سے ہم دور ہو چکے ہیں. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے اسلامک ممالک ہیں, جن ملکوں سے تیل نکلتا ہے, مالا مال ہے, وہ لوگ اس وقت اس دفاعی طور پر بہت کمزور ہیں. اور ان کی ترجیحات بھی اب کاروباری ہو چکی ہیں. جیسے آپ دبئی کو لے لیں, وہاں پہ اب میں دبئی میں, سعودیہ میں, قطر میں, میڈل ایسٹ کی کنٹریز میں رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے وہاں پہ انڈیا کے لوگ بڑے ڈومینیٹ کرتے ہیں, نان مسلم بڑے ڈومینیٹ کرتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں, یہ ہمیں یہاں سے بیٹھ کے لگتا ہے کہ یہ اسلامی ریاستیں ہیں. وہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یو اے ای کے اندر اور بہت سے اسلامی ممالک, شاید مجھے بات کرنی چاہیے یا نہیں, لیکن بینگ میں نے آبزرور کے جو میں نے بات کر رہا ہوں, وہ ان ممالک میں انڈیا کے سٹیزنز کو زیادہ پروجیکشن اور اس کو ترقی کے مواقع ہیں, بجائے اس کے کہ وہ دوسرے مسلمان ملکوں کے. سر میرا آخری سوال بہت امپورٹنٹ, اگر ہمارا گھر سود کے نظام پہ چلتا ہے تو گھر کی تباہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اللہ فرما رہے ہیں, قرآن فرما رہے ہیں کہ سود خور اور سودی نظام کا انجام کیا ہے. جو ملک سود پر چلے گا تو تباہ برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا بولیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ تو اس میں دو رائے نہیں ہے, یہ تو اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کے سامنے کوئی توضیح دینا, کوئی اس کے لیے جسٹیفیکیشن دینا, یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوتا. اس بات پہ تو میں بالکل کلیئر ہوں کہ
ہمیں یہی اللہ کے نظام پر چلنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم عالمی نظام میں ہمارا ایمان کمزور ہے. نہیں، ہم عالمی نظام میں جکڑے گئے ہیں. عالمی نظام ہے ہی سود کا. اسی پہ اگر آپ ورلڈ بینک کو دیکھ لو، IMF کو دیکھ لو، اس طرح کی جتنے عالمی مالیاتی ادارے ہیں، انہوں نے جو امیر ملک ہیں، سپر پاورز ہیں، انہوں نے معاشی طور پر تمام چھوٹے ملکوں کو، مسلمان ملکوں کو معاشی طور پر اپنے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے، اور یہ اس کو آپ ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی خود انحصاری کی طرف آگے بڑھنا ہوگا، اور سود کے نظام جس کو پہلے بھی شریعت کورٹ جو ہے وہ کہہ چکی کہ اس نظام کو اسلامک سسٹم میں لے کے آئے. بہت سارے پروفیسرز اور اسلامک اسکالرز نے اس کے فارمولہ بھی دیے ہیں. میں بینگ اے ہیومن اینڈ مسلم، میں یہ سمجھتا ہوں خواہ میری پارٹی PMLN ہے یا کوئی دوسری پارٹی ہے، اس میں یعنی بلا تار کوئی بھی پارٹی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب پارٹیز کو اور بینگ اے قوم ہمیں سود کے نظام کو بتدریج مرحلہ وار ختم کرنا ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں اور معاشی نظام کی طرف ہمیں جانا ہوگا. اگر ہم نہیں جا رہے تو ہمیں اس پہ بھی حیثیت قوم سوچنا چاہیے. جی ناظرین، یہ تھے سعید خان تنوری صاحب، جن کی گفتگو آپ سماجی حوالے سے بھی کچھ آپ نے بات نہیں کی، ساری سیاسی کی تھوڑی سی ویلفیئر اور سماجی جو ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں اس کو آپ نے کور نہیں کی. وہ تو میں نے پہلا ہی سوال آپ نے کیا کہ ماشاءاللہ آپ نے جو والی بال کا ٹورنامنٹ کروایا آپ نے، وہ تو پہلا سوال تھا میرا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 2-3 باتیں کر جی لوں. آپ بولیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سیاست کو یا سیاسی پارٹیز کو دیکھیں تو ان کا پہلا فرض ہونا چاہیے کہ عوام کی خدمت. عوام کی خدمت کا طریقہ صرف ایک نہیں ہوتا کہ آپ اسمبلی میں جائیں، وہاں سے جا کے پاور حاصل کریں اور خدمت کریں. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو، کیونکہ پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں 1000 سے زیادہ لوگ نہیں جا سکتے، باقی قوم کیا کرے. تو میرا پیغام ہے عام آدمی کے لیے، صاحب حیثیت لوگوں کے لیے، پڑھے لکھے ہمارے دوستوں کے لیے، کہ آپ صرف حکومت کی طرف نہ دیکھیں. اگر آپ ایک دن کے برابر بھی کام کر سکتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تھے، اپنے ارد گرد دیکھیں جو ضرورت مند ہیں. اگر آپ چھوٹا سا بھی کام کر سکتے ہیں تو کریں. اگر آپ کوئی اس سے بڑھ کر سکتے ہیں تو اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ اوروں کے کام آئے. یہی میرا منشور ہے. اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، اوروں کے لیے جینا سیکھیں. سعید خان تنوری صاحب، جن کا تعلق PMLN سے ہے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. لوکل سیاست کے حوالے سے، ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے میرے بڑے سخت ترین سوالات بڑی مہارت کے ساتھ، بڑے دلائل کے ساتھ انہوں نے جواب دیا. آخر میں یہی بولوں گا کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے. بڑا بابرکت ٹائم ہے. میری یہ دعا ہے کہ کیسا حکمران آئے اس ملک میں جو ملک اور قوم کی خاطر، یہ ہمارا ملک جو وجود میں آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر، جو عوام کی خاطر اپنی خدمات پیش کرے. اسی کے ساتھ سعید صاحب آپ کا شکریہ. وما علینا الا البلاغ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. السلام